بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکوں کا حسب و نسب اور ان کا اصلی وطن ماہورہ النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سیریا کے میدانی علاقوں سے، جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ غز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسائیوں کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر باد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کو چک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی توجیہات کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقے میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہ ہے اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے، اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و اشتگی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے بیچوں کے قریب علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور چرجان آئے اور یہاں بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں مارکا نہاوند اور فارس میں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجیوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمالی مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جس صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہوئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے بیجو سے پارا تارا اور ماہورہ النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے
ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بخار افتتاح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب کو اختیار کیا۔ عباسی خلیفہ اور امرا کے دربار میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکی کے ایک معتدل یا تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب غرضی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنے خدا داد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اپنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی آسامیوں پر قائم کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بیج گنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خود دوسری کے اثار نمایاں ہونے لگے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی مقتسم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جہاں اس کی ذاتی فوج اور امان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلام کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلیفہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوق سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دولت سلجوقیہ کا قیام عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کی سٹیج پر سلجوقیوں کے دور ان علاقوں کے سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلیفہ اپنے قلمرو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف شیعوں کے فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری کے مطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیائی کو چک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔